بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للكافرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا جس نے اپنی معرفت کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور جس نے ہمیں ایسی جگہ نصیب فرمائی کہ اس جیسی کوئی جگہ نہیں. صاحب غدیر کی نگری نجف اشرف کی ان نوری فضاؤں میں جشن ولایت، جشن غدیر اور غدیری ماحول نصیب کیا. شکر ادا کرتے ہیں اس رب العزت کا اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنی تمام تر مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوقات بنایا، اور پھر اپنی افضل ترین امت محمدی میں خاتم الانبیاء سید الانبیاء کا کلمہ گو بنایا. پھر ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جو نعمتوں کو تمام کرنے والی ہے، کہ جسے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آپ کے لیے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. یعنی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب عطا کر کے نعمتوں کو تمام کیا. نعمتوں کے بھی درجات ہیں. سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا کی، چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا کرنا شروع کی، اور پھر آخر میں ایک بڑی نعمت پر اتمام دین کیا کہ جسے ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. عید غدیر اعظم الاعیاد، اکبر الاعیاد ہے. موالیان حیدر کرار کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے یہ بہت عظیم عید ہے
بہت بڑی عید ہے کہ جس کو عید ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ نے عید الفطر کو بھیجا، اور حج کی تکمیل پر اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور کیا کہنا اسلام کا کہ جس کی تکمیل پر خداوند عالم نے عید غدیر کو بھیجا۔ اسی سے ولایت علی دین کامل کو پہنچا، دین کی تکمیل ہوئی۔ اس علی کو ہمارا آقا اور رہبر بنایا، ہمارا ہادی بنایا، جو ناطق قرآن ہے، جو مثل قرآن ہے۔ جس طرح قرآن کے بعد کسی نظام ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح در علی پہ آ جانے کے بعد کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ علی کے بعد فرزندان علی وہ ہادی اور رہبر ہیں کہ جو علی کی طرح ناطق قرآن ہیں۔ اگر ہم قرآن پر غور کریں تو قرآن قصیدہ علی و اولاد علی نظر آتا ہے، اور اگر علی کے کلام کو سنیں تو علی قرآن کے بارے میں یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن ایسا نور ہے کہ جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، قرآن ایسی لو ہے کہ جو خاموش نہیں ہوتی، قرآن ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ تک نہیں جا سکتے، قرآن ایسی کرن ہے کہ جو مدھم نہیں ہوتی، قرآن ایسا راستہ ہے کہ جس کی رہنمائی بے راہ نہیں ہوتی، قرآن حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی دلیل ختم نہیں ہوتی۔ اسی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کو پورے نظام ہدایت پر جس کا دار و مدار ہے۔ یہ آیہ مبارکہ 18 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اس آیت کا نازل ہونا تھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب حاجیوں کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو کہ واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو کہ وہ آگے آئیں۔ یہاں پر ایک نکتہ آپ کی نفیس سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ غدیر اس مقام کا نام ہے، غدیر اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے تمام ممالک کے راستے جدا ہوتے ہیں، غدیر سے کہیں راستے نکلتے ہیں۔
یمن کے جانے والے غدیر سے یمن جاتے ہیں، مدینے جانے والے غدیر سے مدینے جاتے ہیں، اور عراق جانے والے غدیر سے عراق جاتے ہیں، فلسطین جانے والے غدیر سے فلسطین جاتے ہیں، ہر ملک جانے والے غدیر سے اپنے ملک کو جاتے ہیں۔ گویا یوں کہوں کہ اس زمانے میں غدیر ایسا نام ہے، ایسا مقام ہے کہ جو ایسا چوراہا ہے کہ جس سے مختلف ممالک کے راستے نکلتے ہیں، اور اس زمانے میں غدیر عقیدوں کا چوراہا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رہے، عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے، جہاں سے عقیدوں کے پلٹ جائیں، جہاں سے عقیدے پلٹ جائیں اسے غدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہو کہ وہ آگے آئیں، سب آ کر غدیر پر جمع ہوں، کیونکہ غدیر عقیدوں کا چوراہا ہے۔ جو غدیر سے آگے نکل گیا اس نے کہا کہ علی اللہ ہے، اور جو غدیر سے پیچھے رہ گیا اس نے کہا علی بندہ ہے۔ جو غدیر سے پیچھے رہ گیا اس نے کہا علی بندہ ہے، اس سے کہو آگے آئے، نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے، بلکہ علی مولا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب تمام حاجی جمع ہو گئے، غدیر کے مقام پر جمع ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پلانوں کا ممبر تیار کیا جائے۔ جب ممبر تیار ہوا، اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے، علی کو بلایا، ایک طویل خطبہ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ عہد لے لیا تو علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کیا، تو یہاں پر مجھے احد کا وہ منظر یاد آتا ہے، احد کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب کسی نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ ماتا محمد، کہ محمد مارے گئے، تو جناب علی مرتضیٰ نے رسول اللہ کو احد کی پہاڑی پر اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے علی سے کہا ہوگا یا علی تو نے احد میں میری رسالت کا تعارف کروایا تھا، میدان غدیر میں سوالات کے مجمع میں، ان حاجیوں کے مجمع میں میں تیری ولایت کا اقرار کرواؤں گا۔ اے علی میں تیری ولایت کا تعارف کرواؤں گا۔ جب رسول اللہ نے یہ عہد لے لیا تو اللہ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا ان اللہ مولائی، کہ اللہ میرا مولا ہے،
وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِم مِّنْهُمْ، اور میں ان کے نفسوں پر زیادہ اولا ہوں، فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر فرمایا اللہم والی من والا، کہ اللہ تو اس سے محبت رکھ جس سے علی محبت، جو علی سے محبت رکھے، وعادی من عادا، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت رکھ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، وَأَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ الدَّارِ، اور حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب ہوں۔ افلا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں حاضر ہیں، جو اس میدان غدیر میں موجود ہیں، وہ اس اعلان ولایت کو، اس غدیر کے میدان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ وہی تسلسل ہے کہ جو اعلان غدیر، جو اعلان ولایت ہم تک پہنچا ہے، اور ہم سے ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچے گا، اور ان نسلوں سے ہوتا ہوا روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، میں ہر جگہ پر تمہاری مدد کروں گا، تم بھی میری مدد کرو تقوی کا حصول کر کے، تقوی کو حاصل کر کے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرو، تاکہ دنیا والے ہمیں برا نہ کہہ سکیں۔ احب الناس الینا، لوگوں کو ہمارا محب بناؤ، ولا تبغضوہم، لوگوں کو ہمارا دشمن نہ بناؤ۔ شاید علی اس فرمان سے، شاید علی اس اپنے قول سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کردار، تمہارا قول و فعل ایسا ہو کہ لوگ تمہیں چلتا دیکھ کر، لوگ تم سے گفتگو کر کے، لوگ تمہارے ساتھ معاملہ کر کے یہ کہہ سکیں، یہ کہیں کہ غلام ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا۔ تو اپنے اماموں کے لیے زینت بنے، تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم سیرت محمد و آل محمد پر چل کر زندگی گزاریں، اس طرح ہم اپنی بھی اور اپنے آنے والی نسل کی بھی تربیت کر کے اپنے وقت کے امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ان کے مددگاروں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم